اگر آپ اپنی زندگی جنت بنانا چاہتے ہیں تو بس 7 لوگوں سے دور رہنا سیکھ لیں۔ ہر درد دعا سے بھی حل نہیں ہوتے، کچھ درد جو ہوتے ہیں نا وہ غلط لوگوں کے ہمارے زندگی میں ہونے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو خود سے دور کر دیتے ہیں نا تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور سارے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کن لوگوں کو خود سے دور کیا اور میری زندگی کس طرح سے آسان ہو گئی ہے۔ تو جی سب سے پہلے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام دیکھنے والے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ سب سے پہلا انسان جو ہے جس کو ہم اپنی زندگی سے دور کر کے اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں وہ ہے حرص اور لالچی انسان۔ حرص اور لالچ سے بھرے ہوئے انسان ہمارا ٹائم، پیسہ، ایموشنز، ہر چیز کو یوز کرتے ہیں اور ہر چیز میں صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، ہم اپنا وقت، اپنا پیسہ جتنا بھی ان لوگوں کو دیں گے نا ان کا لالچ اور بڑھتا جائے گا اور کبھی بھی یہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے نا انسان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ لالچی انسان جو ہے نا وہ کبھی قناعت نہیں کرتا، وہ دوسروں کے مال کو دیکھ کے لالچ کرے گا اور سوچے گا کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگ آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا مشکل وقت میں بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے گھروں میں جہاں ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم اپنے گھروں سے تو نہیں نکال سکتے، لیکن ہاں اپنی زندگی سے ہم ان کو ضرور نکال سکتے ہیں۔ جب سے میں نے ان لوگوں سے حدیں کلیئر کی ہیں نا تو الحمدللہ میری زندگی بڑی آسان ہو گئی اور میرے اپنے اندر بھی صبر اور شکر کا بہت زیادہ حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ پہلے ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے مجھ میں بھی تھوڑا لالچ اور حرص پیدا ہونے لگا تھا، لیکن الحمدللہ جب سے میں نے ان سے راستے کلیئر کیے ہیں نا تو میری زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ آپ کی قدر وقت، پیسے اور ضرورت کے وقت کرتے ہیں نا، جن کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں بالکل جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت نا یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرص اور لالچی انسانوں سے محفوظ فرما۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں نفرت اور غصہ رکھنے والے انسان۔ یہ لوگ بھی ہمیں بہت ہی زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ جو لوگ دلوں میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں نا، ہر بات کا مسئلہ بنا دیں گے، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا کر دیں گے، خود بھی سکون سے نہیں رہیں گے اور دوسروں کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا کر دیں گے اور معاف نہیں کرتے، اور معاف نہ کرنے سے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور دلوں میں بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہیں اور انہی لوگوں کی نیگیٹو انرجی سارے گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے۔ میں نے تو آہستہ آہستہ ایسے لوگوں سے بحث کرنا ہی چھوڑ دی اور خاموشی ان کے لیے بیسٹ جواب تھا۔ میں نے کبھی ان کی بات کا اب ان کو جواب دینا ہی چھوڑ دیا۔ جو انسان دل میں نفرت رکھتا ہے نا وہ خود بھی جلتا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جلا دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں درگزر کر دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو درگزر کرنے والے پسند ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات کو دل میں نفرتیں بنا کے بٹھا دیتے ہیں نا تو وہ رشتوں سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اندرونی طور پہ بہت زیادہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، یہ ان کا بڑا حوصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، جو رشتوں میں دلوں میں نفرتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ تو میں تو ایسے لوگوں سے خاموشی سے دور ہو گئی ہوں، اور ایسے لوگوں سے جب آپ دور ہوں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جی چغل خور اور فتنہ پرور انسان۔ قرآن پاک میں بار بار فتنہ کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا۔ ایسے لوگ جو ہر بات پہ فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے بڑے فتنے پھیلا دیتے ہیں۔ آپ نے بات کی نہیں اور وہاں جا کے انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتا دی اور اتنا بڑا فتنہ پھیلا دیا کہ وہ جی آپ کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ چغل خور انسانوں کو تو میں نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ میری زندگی میں ایک چغل خور انسان تھیں تو انہوں نے نا میری پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ سٹارٹنگ میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ اپنی باتیں مجھ سے کرتی تھیں تو غلطی سے میں بھی کر دیتی تھی ان کے سامنے بات، لیکن میری بات کو انہوں نے جا کے بڑھا چڑھا کے آگے بتانا، اور اس کی وجہ سے میں نے بہت نقصان اٹھائے ہیں۔ یہاں میں نے بات کی نہیں ہے، وہاں انہوں نے 4 بڑھا کے باتیں لگا دی ہیں۔ تو آپ غور کیا کریں، آپ توجہ دیا کریں کہ جن لوگوں سے ہم بات شیئر کر رہے ہیں کہیں یہ آگے جا کے بات تو نہیں کریں گے، کہیں مرچ مسالہ لگا کے تو نہیں بتائیں گے۔ ایسے لوگ آپ کی بات کو مرچ مسالہ لگا کے آگے جا کے بتاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ اتنی بات آپ نے کی نہیں ہوتی جتنی وہ بڑھاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، کسی پہ اعتماد نہ کریں، کسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ اگلا انسان ہمارا ہمدرد ہے، لیکن اصل میں وہ میٹھی چھری ہوتے ہیں، اور وہ میٹھی چھری بن کے آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ ایسے لوگ گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، آفس میں، ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی ریپوٹیشن کو بالکل خراب کر دیتے ہیں اور آپ کی ساری ویلیو کو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور چغل خوروں سے تو ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اچھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چہرے ہمارے سامنے ایک نہ ایک دن لے بھی آتے ہیں اور ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب جس انسان کا انجام ہی جہنم ہے تو وہ ہمارے گھروں میں کہاں سے سکون لائیں گے، جن کو جنت میں جانا ہی منع کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسروں کی بات کو بڑا خوش ہو کے آگے پھیلاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں اس طرح کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اچھا جی چوتھے نمبر پہ آتے ہیں جھوٹ بولنے والے اور وعدہ خلاف انسان۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ ایسے لوگوں سے بالکل دور ہو جائیں، کنارہ کشی کریں جو آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، جو آپ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری زندگی کو بڑا خراب کرتے ہیں، ہمارے روٹین کو بڑا ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اپنی غلطی چھپائیں گے، بار بار قسمیں کھائیں گے، دھوکہ دیں گے اور پھر خود کو سچا ثابت کریں گے کہ میں تو جی سچا ہوں۔ جتنا بھی نقصان ہو نا، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور وعدہ کرنے سے پہلے انسان کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں کیا میں اس کو پورا کروں گا، اور جب آپ وعدہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس وعدے کو پورا کریں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر رشتے کو رسک میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں سٹریس دیتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ٹینشن دیتے ہیں، ڈپریشن کا شکار بناتے ہیں، ہماری گروتھ کو روک دیتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں، جو ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا وعدہ خلافی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو لوگ ایک بار آپ سے جھوٹ بولتے ہیں نا، آپ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دیں، تاکہ بار بار آپ کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں کو صرف تکلیف ملتی ہے، درد ملتا ہے، کبھی سکون نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے جھوٹ بولنے والوں سے اور وعدہ خلافی کرنے والوں سے دور فرما، اور مجھے ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرنا۔ اچھا جی، نمبر 5 پہ ایسے انسان جو سب کو کنٹرول کرتے ہیں، کنٹرول کرنے والے، مطلب زبردستی کرنے والے، اپنا فیصلہ ان پہ تھوپنے والے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اسلام میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی پر ہم زبردستی کریں کسی حال میں بھی، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں پر حکومت کرتے ہیں اور ان کی آزادی ان سے چھین لیتے ہیں، حتیٰ کہ سانس بھی ہم ان کی مرضی سے لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے خواب، ہماری نیندیں، ہمارا سب کچھ، ہماری پسند ناپسند سب کچھ ہم سے چھین لیتے ہیں اور ہمیشہ ہم پہ زبردستی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو ہر صورت ہمیں کنارہ کشی کرنی چاہیے، اور اچھا ہمیں بالکل پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے کیوں دور ہو رہے ہیں، ہم سے بڑے ہیں، بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی ہمیشہ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی بزرگ بھی اپنی لمٹس کراس کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بالکل ہماری پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی کوئی مرضی ہے۔ اس سے نا ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے، ہمارا کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے، ہماری پسند ناپسند سے ہمیں خود کو بھی پھر فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کو غلام مت بناؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد پیدا کیا ہے۔ ایسے لوگ نا ہماری خود اعتمادی بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل تباہ ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو، پھر ہم دوسروں سے مشورے لیتے پھرتے ہیں کہ کیا ہم یہ کر لیں، تو مسلسل اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت۔ اچھا جی، نمبر 6 پہ حسد کرنے والے انسان۔ حسد تو وہ چیز ہے کہ جس نے ابلیس کو ذلیل کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سجدے کا کہا تھا نا، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے حسد میں سجدے سے انکار کیا تھا اور ساری عمر اس پہ خدا کی لعنت ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہ کروں گی کہ اپنی نعمتوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ محفلوں میں بیٹھ کے لوگوں کو مت بتائیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے کام آنا ہے، آپ کے بچوں کے کام آنا ہے، کسی کے کام نہیں آنا۔ لوگوں کو اپنے حسد کا مقام نہ بننے دیں۔ حاسد بننا بھی نہیں چاہیے اور حاسدوں سے بچنا بھی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، نہ وہ خود کبھی ترقی کر سکتے ہیں، وہ بس ہمیشہ دوسروں کی چیزوں سے حسد کرتے رہتے ہیں، ان سے جلن کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں فرمایا، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی ہر اس چیز کے شر سے جو پیدا کی گئی اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں نا، وہ دوسروں کی زندگی سے سکون اور خوشیاں چھین لیتے ہیں اور ہماری ہر چیز کو، ہر معاملے کو وہ خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے، اور پتہ چل جاتا ہے ایسے لوگوں کی پتہ پہچان کیا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو بتائیں گے نا کہ ہم نے یہ ترقی کی ہے یا یہ معاملات ہمارے ہوئے ہیں یا آج ہم سے یہ معاملہ اچھا ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، یا پھر جا کے وہ وہی کام کرنا شروع کریں گے یا کوشش کریں گے کہ وہ اس طرح کے کام کریں، تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاسد ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں 7ویں نمبر پہ اور سب سے لاسٹ میں منفی سوچ رکھنے والے انسان۔ ایسے لوگ جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھی بات کریں۔ ہمارے گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مایوسی اور بدگمانی کے گن ڈالتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو اچھی خبر سنائیں گے نا، یہ اس کا برا پہلو نکالیں گے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی کیڑے نکالیں گے اور ہر کام میں آپ کی کامیابی کے کام ہوں گے، ان میں کوئی نہ کوئی ناکامی ڈھونڈیں گے۔ اگر ہم ان سے اپنے خواب شیئر کرتے ہیں نا تو یہ پہلے ہی توڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نا امید کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی ہمیشہ خوشیوں کو برباد کرتی ہے، نیگیٹو سوچ ہمیشہ خوشیوں کو برباد کرتی ہے اور رشتے کاٹ دیتی ہے۔ منفی سوچ کے ساتھ رہنا ایسے ہے جیسے گندے نالے میں خوشبو تلاش کرنا۔ یہ وہ 7 لوگ تھے جن کو میں نے اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے گھروں کو نا جہنم بنا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت 6 میں فرمایا، اے ایمان والو اپنے گھروں کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں، اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایسے زہریلے اثرات سے
پاک کریں، ایسے لوگوں کو خود سے دور کریں جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، ہم ترقی نہیں کر پا رہے، ہم کامیابی کی طرف نہیں جا پا رہے۔ میں نے تو جب سے ان سب لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کیا تو الحمدللہ میری زندگی میں کافی بہتری آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی جب ایسے لوگوں سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اپنے فیصلوں کے خود مالک بنیں، اپنا فیصلہ خود کریں، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہی کریں، لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں آسانی ہوگی۔ اور کوشش کیا کریں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دن میں 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہترین کوئی کارساز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر قرآن پاک کی کسی آیات کے ترجمے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتی ہوں، کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔